بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج اس پیرٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں ہر گھر میں پایا جاتا ہے، وہ لوگ شوق سے رکھتے ہیں۔ تو وہ پیرٹ ہے جی جناب را پیرٹ، ایگزیلنڈرائن بھی اسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیری رات طوطا بھی کہتے ہیں، اسے پہاڑی طوطا بھی کہتے ہیں۔ تو مختلف نام ہے، پاکستان میں موسٹلی گھروں میں اسے مٹھو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پیرٹ کے بارے میں مکمل آپ کو معلومات دیں گے جی، یہ بریڈ کیسے کرتا ہے، کس ایج میں میچور ہوتا ہے، بریڈنگ سائز اس کے لیے کیا ہے، کیج کون سا دینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بریڈنگ باکس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کریں گے، چکس کے حوالے سے بات کریں گے، نمبر آف کلچ کے حوالے سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تمام تر معلومات آپ کو جو اوتھینٹک معلومات ہے آپ تک پہنچاؤں۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی شروع کرتے ہیں دوستوں کہ سب سے پہلے آپ کو بیسک کچھ بتاتا جاؤں کہ یہ پرندہ پاکستان اور انڈیا، پہلے اصل میں بر صغیر ہی تھا، سارا ہندوستان تھا، تو یہ سارے ہندوستان اور ایشیا میں تقریباً سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ اور الیگزینڈرائن اس برڈ کا نام دوستوں تب پڑا جب گریٹ الیگزینڈر نے یہ بہت کوانٹٹی میں بلک میں یہ تقریباً یہاں سے یورپ لے کے گیا یہ برڈ۔ تو دوستو یورپ لے کے گیا برڈ، تو اس وقت اس کا نام الیگزینڈرائن پڑا، اور کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ ایک خاص طبقے کے پاس تھا، اور اس میں جو ایک جیسے آج کل ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں پہ اس وقت بٹھا کے اس کو لے کے چلتے تھے ایز اے پیٹ کے طور پہ۔ تو ایک خاص قسم کی کلاس تھی، ایسے سمجھے کہ جیسے مغلیہ دور میں آپ مغلوں کا کچھ ہوتا تھا، شاہی شوق ہوتے تھے، اس اعتبار سے الیگزینڈر نے بھی جو یہاں سے لے کے گیا تو ایک خاص طبقہ جو امیر طبقہ تھا یہ ان کے پاس رکھے ہوتے تھے، اور وہ ایز اے پیٹ کے طور پہ اس کو کیری کرتے۔ تو الیگزینڈرائن جو نام اس کا گریٹ الیگزینڈر کے نام سے پڑا، اور اس نے کافی تعداد میں یہاں سے یہ برڈ بر صغیر ہندوستان سے یہ یورپ میں، بیلجیم میں، جو یورپ کے مختلف کنٹریز ہیں سارے وہاں پہ یہ لے کے گئے۔ تو دوستو کلر کے اعتبار سے تو اب اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ کلرز آ چکے ہیں، لوٹینو، البائنو، ٹرکوائز میں آ چکا ہے، بہت سارے کلرز ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم بیسک راہ پہ بات کریں گے، جو سبز ہوتا ہے پاکستان میں، گرین کلر کا ہے، بہت زیادہ عام ہے، اسی پہ بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ بریڈ کروایا جا رہا ہے۔ اور یقین جانے یہ برڈ سدا بہار ہے، بڑے کرائسس آئے برڈز پہ، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کمرشل ایٹم ہے، لوگ اسے ماشاءاللہ ایز اے کمرشل بزنس کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بچے دوستو مطلب کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا، جب موسم آتا ہے بریڈنگ کا اور اس کی ڈیمانڈ چکس کی اتنی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کے بچے لے لیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کبھی بھی اس برڈ کا زوال نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ میں وائلڈ لائف کے جو محکمے ہیں ان کی طرف سے پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز بھی ٹھیک ہیں کہ یہ برڈ اب وائلڈ میں بہت زیادہ نہیں دکھائی دے رہا، کم دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے پکڑ دکڑ کر کے جو وائلڈ میں برڈ تھے وہ بھی شکاریوں نے سیل کر دیے۔ تو ان کے جو اقدامات ہیں اس برڈ کی سروائیول کے لیے وہ بھی اچھے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر پھر بھی یہ برڈ الحمدللہ اچھا پاکستان میں بریڈ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ مانگ اسی پرندے کی ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو برڈ کے ٹاپک کی طرف، برڈ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو اس کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو سائز تقریباً اس کا 58 سینٹی میٹر ہے، ماشاءاللہ بڑا سائز ہے برڈ کا۔ جو کاٹھا ایک پاکستان میں سبز ہوتا ہے گانی والا، اس سے ماشاءاللہ یہ بڑا ہوتا ہے سائز میں، اور بڑی سی بیک ہوتی ہے اس کی دوستو، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو 58 سینٹی میٹر انکلوڈنگ جو ہے ٹیل اس کا سائز ہے۔ اور تقریباً یہ ہے کہ ویٹ کی بات کی جائے تو ویٹ کے اعتبار سے لگ بھگ 250 گرام اس کا وزن ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ اس کے بچے تقریباً کتنے کلچز کرتا ہے سال میں۔ تو دوستو سال میں تقریباً 2 سے 3 کلچز کر جاتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً ایک کلچ میں جو نمبر آف ریشوز ہے بہت اچھے، اگر کوئی آپ کے پاس پیر لگے ہوئے ہیں تو ان کے 5 انڈے آتے ہیں، لیکن ایک جو ایوریج ہے 3 سے 4 انڈوں کی ہے۔ اور دوستو ماشاءاللہ یہ بچے بڑے اچھے پالتے ہیں، اور بچے ان کے ہاتھوں ہاتھوں سیل ہو جاتے ہیں، اور جو بچے تقریباً اگر پیرنٹس کے نیچے رائز کروائے جائیں تو 10 سے 14 ہفتوں میں سیلف ہو کے یہ رائزڈ ہو جاتے ہیں۔
تو دوستو تقریباً بریڈ کے اعتبار سے یہ پرندہ 3 سے 5 سال میں ریڈی ہو جاتا ہے. کچھ برڈ تقریباً اگر آپ اچھی اس کو ڈائٹ پلان دیں اور تقریباً آپ اس کو فلائٹ وغیرہ اچھی دیں تو یہ 2.5 سال میں آلموسٹ ریڈی ہو جاتے ہیں. اور لائف سپین کے بارے میں بات کی جائے تو تقریباً 25 سے 40 سال تقریباً اس کا سروائیول ہے. وائلڈ میں بھی جی لیتا ہے اور کیپٹیوٹی میں تو زیادہ جی لیتا ہے. تو آئیں اب آپ کو اس کے پیرنگ کے اعتبار سے بتائیں کہ دوستو پیرنگ کون سی بیسٹ رہے گی. میں کوشش کروں گا کہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل دے سکوں، اور اگر ایک پارٹ میں کور ہوگی تمام تر معلومات تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارٹ میں کور کر لیں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو دوستو پیرنگ آپ نے کوشش کرنی ہے دوستو، اگر آپ نے بریڈنگ پرپس کے لیے لینا ہے یہ پرندہ تو پیرنگ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ٹیم برڈ نہیں لینے. ٹیم برڈ اس میں بریڈ ذرا بھی نہیں کریں گے، ویسے ہی ٹائم آپ کا ویسٹ ہوگا. تو اگر آپ کے پاس وائلڈ قسم کا میل اگر آپ لے لیتے ہیں اور کیپٹیو فیمیل لے لیتے ہیں یا سیمی ٹیم فیمیل لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا بیسٹ پیرنگ ہو جائے گی. اور دوستو پیرنگ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، تو دوستو پیرنگ کے لیے آپ کو بہترین ایک میں ٹپ دیتا جاؤں انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر جن دوستوں کو نئے فینسز کو اس کی پیرنگ کے اعتبار سے نہیں پتا کہ پیرنگ اس کی کس طرح کرنی ہے دوستو، تو پیرنگ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جس کیج میں آپ نے بریڈ لینی ہے دوستو وہاں پہ آپ نے میل کو رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا دوستو؟ کبھی بھی آپ نے فیمیل کے خانے میں میل کو ڈائریکٹ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے پاس پیرنگ کے لیے اگر وائلڈ میل ہے تو آپ اس کو اس کیج میں چھوڑ دیں، اور ساتھ میں ہی آپ کے پاس کچھ چھوٹا کیج ہے تو وہ اس کیج کے ساتھ ہینگ کر دیں، اس میں آپ فیمیل ڈال دیں. لگ بھگ دوستو تقریباً یہ میری پریکٹس ہے جو تقریباً میں 3 سے 4 ہفتے منیمم ان کو ایسے رکھتا ہوں اور بہت جلد پیرنگ ہو جاتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دوستو اگر آپ ڈائریکٹ پیرنگ کریں گے تو فیمیل اس میں دیکھنے میں آیا کہ کبھی بھی آپ فیمیل کے کیج میں ڈائریکٹ میل کو چھوڑتے ہیں تو وہ فیمیل میل کو ایکسپائر کر دیتی ہے. کیونکہ کبھی بھی فیمیل اپنا کیج ڈائریکٹ کبھی میل کے ساتھ شیئر نہیں کرتی جب تک وہ باؤنڈ نہ ہو جائے. تو آپ نے میل کو تقریباً جب جس کیج میں بریڈ لینی ہے 3 سے 4 ہفتے اس میں رکھنا ہے. پھر ساتھ میں جو آپ نے کوئی نہ کوئی چھوٹا کیج ہے ایک، وہ اس میں فیمیل کو ڈال کے اس کے ساتھ ہینگ کر دینا ہے کہ ان کی آپس میں باؤنڈنگ شروع ہو جائے. وہ فیڈ کروانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پاس پاس بیٹھے رہیں گے دوستو، اور اس طرح ان میں آپس میں انسیت پیدا ہو جائے گی. پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ فیمیل کو منیمم 3 ہفتوں بعد جب آپ نے میل کے کیج میں چھوڑنا ہے تو آپ نے فوراً سے باکس نہیں دینا دوستو. باکس نہیں دینا جب تک آپ نے تقریباً یہ دیکھ لیں، آپ نے آبزرویشن میں رکھنا ہے پیر، جب تک آپ کا پیر باؤنڈ نہ ہو جائے اور اچھے سے فیڈ نہیں کروانا شروع کر دیں تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی اور آپ نے نظر میں رکھنا ہے. دین اس کے بعد اگر آپ نے سپوز 3 ہفتوں بعد چھوڑا ہے تو مزید آپ نے 2 ہفتے انہیں مزید 3 ہفتے اگر دیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. کیونکہ دوستو آپ جلد بازی کریں گے تو اس کا یہ ہے کہ ٹائم تو اتنا ہی لگ جانا ہے، اس سے زیادہ لگ جانا ہے، نہ پیر آپ کا باؤنڈ ہونا ہے. اور فیمیل اگر ہیٹ پہ ہوگی تو وہ ہوائی انڈے اتار دے گی، اس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اکثر دوستوں میں یہ شکایت آتی ہے جی فیمیل نے ہوائی انڈے دے دیے، تو اسی وجوہات پہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل آپس میں باؤنڈ ہوتے نہیں ہیں، میل ریڈی نہیں ہوتا، فیمیل بھی ریڈی نہیں ہوتی اور اس طرح کام خراب ہو جاتا ہے. تو دوستو آپ نے آبزرویشن کرنی ہے. باؤنڈنگ کا آپ کو بتاؤں کہ باؤنڈنگ کس طرح ہوتی ہے. تو میل باقاعدہ جو بھی آپ سافٹ فوڈ سرو کریں گے وہ یا دانا سرو کریں گے وہ کھانے کے بعد فیمیل کو فیڈ کروا رہا ہے، دونوں میں آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر وہ نوٹس میں رکھنا ہے ٹائم ٹو ٹائم. پھر آپ نے تقریباً جب اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ پورے دن میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم نمبرز میں فیڈ ہو رہے ہیں پھر تو دوستو آپ نے باکس کھول دینا ہے. باکس کے اندر ووڈنگ شیپ جو آپ نے دوستو ڈالنی ہے بورا لکڑی کا ڈال دینا ہے، اور اس میں آپ نے سفیدے کے پتے بھی ساتھ میں ڈال دینے ہیں. تو یہ ان کے لیے بریڈنگ کے لیے بہت زبردست ہے اور آپ کو بہت جلد لینگ آ جائے گی. اب دوستو چلتے ہیں کہ اس کو ڈائٹ کیا دینی چاہیے. دوستو جو را پیرٹ ہے اصل میں سب سے زیادہ جو بریڈ کرتا ہے، میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے را پیرٹ کا، تو کیونکہ کچھ برڈ میں نے جسٹ سیڈ سرو کرتا تھا تو وہ رزلٹ نہیں تھا، وہ بیٹھے رہتے تھے. اگر آپ نے ان سے بریڈ لینی ہے تو صرف وائٹامن کیلشیمز نہیں دینے. یہ برڈز جتنا سافٹ فوڈ پہ چلتا ہے دوستو اتنا کسی چیز پہ نہیں چلتا. آپ کوشش کریں اسے گیلا دانا
اچھا سبزی فروٹ جو بھی آپ کے سرو کر سکتے ہیں، میکسیمم نمبرز میں آپ اسے ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں سرو کریں گے، فروٹ سرو کریں گے تو یہ بریڈ پہ آ جائیں گے۔ اور